بہت جلد آپ کو راہیں جدا نظر آئیں گی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی. اپنی ظاہر الیکشن تو اپنا لڑنا ہے ان دونوں نے, اور اس میں آپ کو گرمی اس محاذ پہ بھی خاصی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے تو ایک چیز طے کی بھی ہے, وہ اعلانیہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں بلاول کو اپنی زندگی میں پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے کوشش تو پوری کریں گے اور اس طرف جا رہی ہیں انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا الیکشن کا اختیار انہی کے پاس ہے, مطلب پھر وہی سب سے آگے ہوں گے پی ڈی ایم. دیکھیں الیکشن کا اختیار وہ ایک بات تو ٹھیک کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی جماعتیں, دیکھیں آپ یہ ایک ذہن میں رکھیں چیز, پیپلز پارٹی از ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. پی ڈی ایم کی جماعتیں ڈیفرنٹ ہیں, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی ہے, پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے. یہ بہت پہلے وہ بوجھ اتار کے پھینک دیا تھا پیپلز پارٹی نے, جب جانے لگی تھی تو پی ڈی ایم سے چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنے سر سے. تو اس لیے اب زرداری صاحب ظاہر مین پلیئر بن کے آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ $100 کی تو $100 ارب کی تو مجھے بہت دلچسپ, وہ کہتے ہیں میں نے جیل میں یہ اکانومی کو بہت پڑھ لیا تھا. تو رانا صاحب غالباً جیل میں پڑھنے کے بعد ہی نہیں ان کی حکومت بھی ایک بنی تھی, تب تو وہ نہیں آ سکا تھا $100 ارب. اور یہ نہریں بھی مسلسل اس جیل کے بعد سے سندھ کے اندر مستقل بہ رہی ہیں. اس کے بعد تو نہیں, وہ چھوڑے نا, وہ سندھ کو چھوڑے یار, پاکستان کو گرداب سے نکالنا انہوں نے, آپ کو تو دیکھیں نا انہوں نے. یہ جو عملیات کی کہانی ہے نا, یہ سے باہر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے عمل الٹے پڑ گئے ہیں بہت ساروں پہ, آنے والا کام $100 ارب جب قومی خزانے میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی $2,000-2,500 ہماری جیبوں میں بھی آ جائے. انہوں نے اپنے ورکروں سے کل کہا تھا کہ خوش ہو جاؤ گے, پریشان نہ ہو. تو ہم ورکر بن جائیں گے نا, جب ڈالر آ رہے ہوں گے تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا, ہم فوراً ورکر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بہرحال پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے دعا, اس لیے مجھے مزید اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے پیغام ٹھیک لے لیا اس کو. فیصل صاحب تک جاتے ہیں. فیصل صاحب, یہ جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ کثرت سے جمع کیے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا نہ بگاڑا جا سکتا ہے, آلدو چیئرمین تحریک انصاف بڑی دفعہ کوشش کر چکے ہیں حقائق کا رخ موڑنے کی, تو آپ کس طرح سے اس اعلامیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اب تو واضح چیزیں جس طرح انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یہ کتنا واضح پیغام ہے, اور پریکٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اصل سوال ہے؟ واضح پیغام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پیغام دینا جو ہے نا وہ ناگزیر ہو گیا تھا. وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی اور عالمی قوتوں کو بھی, جو مل کے ایک نیا کھیل کھیلنے کی پلاننگ کر رہی تھی. آج یہ جو فوج کی طرف سے جو میسج آیا ہے, یہ میسج جو ہے سمجھ لیں یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا. اگر یہ میسج نہیں آتا تو پھر شاید ہم اس لیڈرشپ کے اگلا سٹیپ بھی دیکھتے. تو ان کو کہیں نہ کہیں تو ایک لگام دینی تھی, تو اس کے لیے پیغام تو جو ہے وہ ایک ناگزیر ہو گیا تھا. اس وقت جو 9 مئی کے آپریٹرز ہیں ان کے خلاف بالکل عبرتناک کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اس دن جو ہے کسی گھر پہ حملہ نہیں ہوا, اس دن پاکستان پہ حملہ ہوا. تو ان کو بالکل جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ایسے کسی غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کارروائی کو منصفانہ بنانا ہے اور غیر جانبدارانہ بنانا ہے تو اس پروجیکٹ کے جو خالق ہیں ان کو بھی آپ کو کٹہرے میں لانا ہوگا. ان کے خلاف بھی پھر آپ نے جو ہے اسی نوعیت کی کارروائی کرنی ہوگی جیسی کارروائی آپ موجودہ آپریٹرز کے خلاف یا موجودہ شرپسندوں کے خلاف یا موجودہ پلانرز کے خلاف کر رہے ہیں. ان کو آپ پھر الگ صف میں نہیں کھڑا کر سکتے. تو یہ اگر مل کے کارروائی ہوگی تو اس کا جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ پاکستان کو ملے گا. تو ثانیہ 9 مئی سے اگر آپ یہ سمجھتے, میں وہی بتا رہا ہوں, جو 9 مئی کے پلانر ہیں, جو 9 مئی کے خالق ہیں, تو وہ جو پروجیکٹ کے جتنے بھی جو خالق تھے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا سب کو آپ کٹہرے میں لے کر آئیں, تاکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ صرف فیل نہیں ہوا بلکہ یہ پروجیکٹ پاکستان کی بنیادوں پر ریاست پہ حملہ آور کا سبب بنا ہے, تو آئندہ کوئی اس ملک میں اس طرح کا پروجیکٹ تشکیل دینے کی کوشش نہ کرے, اس ذہنی سطح کے لوگوں کو سامنے لانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں. اگر یہ کارروائی ان خالقوں تک جاتی ہے تو ایک بہت اچھا پیغام جائے گا سب کے لیے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک بہت اچھا پیغام جائے گا کہ اس کارروائی کو مکمل طور پہ جو ہے وہ شفاف رکھا گیا ہے
اور غیر جانبدار جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اب دیکھنا ہمیں اور آپ کو یہی ہے کہ کارروائی صرف 9 مئی تک محدود رہتی ہے، باقی رہتی. دوسرا یہ جو زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے، ظاہری صورتحال میں جو لگتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، ایک اندازہ ہے، گمان ہے ہمارا کہ آئندہ الیکشن کے نتائج میں شاید مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف مل کر ہی جو ہے الیکشن کے نتائج کے خلاف جو ہے مشترکہ کوئی انتخابی مشترکہ کوئی احتجاجی مہم جو ہے وہ شروع نہ کریں، کر سکتی ہیں. اور جو 2023 کا الیکشن ہوگا اس کے بطن سے جو ہے شاید کوئی آصف زرداری صاحب کی شکل میں کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے. کوئی بھی ہو سکتی ہے توقع، تو آپ کچھ بھی اس ملک کے اندر ساری توقعات کر سکتے ہیں، کچھ بھی گمان کر سکتے ہیں، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. سوچنے پر تو جو ہے وہ ہماری سوچنے سے کیا ہونا. زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں الیکشن اختیار ان کے پاس ہے، اگلا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو زرداری وہ پرائم منسٹر بنے. اور آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں پہلے لوگوں کو امیر کروں گا پھر ٹیکس لگاؤں گا. اگر وہ اتنے اچھے ان کا منشور ہے تو پھر کیوں نہ وہ بنے. ممبرشپ فارم ہی منگوا لیں میرا خیال. فیصل صاحب، ہماری سیاست میں جو سب سے زیادہ جو کلیدی حیثیت حاصل ہے نا، وہ بھڑکوں کو حاصل ہے. جو جتنی بڑی بھڑک مارتا ہے اس ملک میں وہ اتنا ہی بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے. اور وہ اچھا صرف سمجھا نہیں جاتا بلکہ قوم کا جو مزاج ہے نا، جو قوم کی نفسیات ہے اس کو سمجھیں آپ. وہ قوم اس کو جو ہے نا ہضم کرتی ہے. اگر آپ کوئی اس قوم کے ساتھ کوئی علمی بات کریں گے، کوئی دلیل کی بات کریں گے، اس قوم نے سننا ہی نہیں ہے، بات سننی نہیں ہے. انہوں نے بولا میں 100 ارب لے کے آؤں گا، واہ واہ ہو گئی، سب جگہ واہ واہ ہو جائے گی. بھائی آدمی لے کر آئے گا، کہہ رہا ہے نا ایک آدمی، تو باقی لے کر آئے گا. کوئی یہ نہیں پوچھے گا بھائی تم 14 سال سے 15 سال سے سندھ میں کیا کر رہے ہو، آپ یہاں بجلی بنانے کے فارمولے بتا رہے تو بنا لو نا بھائی. سندھ میں کس نے روکا تھا؟ جو بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی اصلاحات لے کر آئیں گے، تو آپ اس کو سندھ کو اتنا بڑا سندھ تھا، اس کو آپ ماڈل بنا دیتے. کیا مسئلہ تھا آپ کے لیے؟ آپ جو ہے وہ کوئی ٹیکس ریفارم کی شکل میں لے آتے. بہت ساری باتیں برحال ابھی موضوع نہیں ہے کسی نے. اب دائرہ یہ موضوع آنے والے دنوں میں آئیں گے تو ٹھیک ہے. ابھی تو آپ جو ہے وہ زرداری صاحب کی باتوں کو انجوائے کریں، اور زرداری صاحب کی باتوں کو انجوائے کریں. اور وہ لوگ جو زرداری صاحب کو بولتے ہیں کہ بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ بلاول صاحب کی تقریروں سے جو لوگ بہت خوش ہوتے تھے، ان کو ہم تو ان کے لیے دعا ہے کہ آئندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا ہی ہو، اور کم سے کم 3 ٹینیور رہے تاکہ معلوم چلے. جو یہ آپ پنجاب کو بد دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو دعا دے رہے ہیں آپ. یہ پنجاب کی لیکن فیصل صاحب آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ تو دل جلے لگتے ہیں، اسی لیے آپ بات کریں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں، یہ اب سمجھ سے باہر ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں اسلام آباد کے، زرداری سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہے، زرداری سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں ہے. تو تھوڑی زیارت ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے نا. ساری زیارت ہمارے حصے میں کیوں آ گئی ہے؟